پھر 1000 کیمرے لگا لو جرم پھر بھی ہوں گے. دکانوں کے اوپر کیمرے لگائے، سڑکوں کے اوپر کیمرے لگا لیے، بندوں کے اوپر بھی کیمرے لگا دو کوئی پھر بھی لوگ جرم کریں گے. جرم ختم ہوئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی. خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی زمانے کے اندر پولیس کا محکمہ نہیں تھا. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پولیس کا محکمہ قائم نہیں فرمایا، CID کا محکمہ قائم نہیں فرمایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پولیس نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پولیس کا نظام نہیں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نہیں تھا. نہیں تھی ضرورت، اس لیے کہ تقویٰ پیدا کر دیا تھا. ایک آدمی اندھیری رات کے اندر بھی جرم نہیں کرتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ آج اس کا مال میں لے لوں گا، مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، میرا رب مجھے دیکھتا ہے. میں نے فلانے کو کچھ کہہ دیا، وہ بندہ تو موجود نہیں ہے، لیکن کل قیامت والے دن مجھ سے سوال ہوگا. غیبتیں نہیں ہوتی تھی مجلسوں کے اندر، حسد نہیں ہوتا تھا دل کے اندر، عداوتیں نہیں ہوتی تھی آپس کے اندر، معاملات ٹھیک ہوتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ پیدا کیا تھا دلوں کے اندر، اللہ کا ڈر بٹھا دیا تھا. آج قرآن کی مسجد کی بے ادبی ہے، شعائر اسلام کی بے ادبی ہے، تقویٰ دل سے نکل گیا ہے، اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے. جتنی چاہیں کوششیں ہوتی رہیں، پولیس کے اندر اور بھرتی کر لو اور کر لو اور کر لو، جرم پھر بھی دنیا کے اندر سے کم نہیں ہوتے. اس لیے کہ یہ چیزیں جس طریقے سے ختم ہوتی ہیں وہ طریقے ہم نے اختیار نہیں کیے. تو ایک تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، لمحات ہوتے ہیں قبولیت کے. جب اللہ پاک قبول کرتے ہیں تو اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں، ذرا سی چیز کو بھی اس کی ہدایت کا سبب بنا دیتے ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. تشریف لے جا رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا شراب کے اندر مست، منہ کے اندر سے قے گری ہوئی، کپڑے خراب گندے، بہت بے تکی اس نے پی ہوئی تھی. اب یہ کام تو بہت گندا کیا ہوا تھا. حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پانی منگایا، اس نوجوان کو اٹھایا، اس کا سر اپنی گود کے اندر رکھا، اس کے منہ کو دھویا، اس کو صاف کیا، اس کی آنکھیں کھلیں، دیکھا سلطان ابراہیم ابن ادہم ہیں، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، میرے جیسے شرابی کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے. بڑی شرم دل کے اندر پیدا ہوئی. اللہ پاک کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ اے ابراہیم، تو نے اس بندے کا منہ دھویا ہے میری وجہ سے کہ یہ میرا بندہ ہے. میں اس کا دل دھو دیتا ہوں تیری وجہ سے کہ تیرے ہاتھ اس کو لگے ہیں، کہ تیرے ہاتھ اس کو لگ گئے، میں نے اس کو قبول کر لیا. پی تھی شراب، اللہ نے ولی بنا دیا. یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں. ملتے کس کس کو ہیں؟ جو بندہ ادب کے ساتھ چلے. ادب، یہ بے ادبییں جو آج ہمارے اندر بہت کثرت سے موجود ہیں. باپ کو بھی ہم اوئے کر کے بلاتے ہیں. اللہ تو کہتے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب بھی ماں باپ کے سامنے بات کرو بڑی نرمی سے بات کرو. نہ استاد کا ادب ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ قرآن کا ادب ہے، نہ مسجد کا ادب ہے، نہ کسی اور چیز کا ادب ہے. پتہ نہیں کون سی زندگی ہم نے سیکھی ہوئی ہے. اور آج کل کے دور کو پڑھا لکھا دور کہتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ، ہر آدمی ڈگری ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. بے ادبی سے اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلے واپس ہو جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، اللہ پاک قبولیتوں کے فیصلے کرتے ہیں، ادب والوں کو دیا جاتا ہے. اور دوسری چیز، جو بندہ دوسروں کا خیر خواہ ہو، دوسروں کا بھلا چاہتا ہو، اللہ پاک اس کے لیے قبولیت کے بہت فیصلے فرماتے ہیں. یہ جو ہمارے دلوں کے اندر عداوتیں ہیں دوسروں کی، کسی کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر بندہ ہمارے نزدیک کنڈم ہے، کسی کام کا نہیں. ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عالم بھی کسی کام کے نہیں، حاجی صاحب بھی کسی کام کے نہیں، کاروباری لوگ بھی کسی کام کے نہیں، سیاستدان لوگ بھی کسی کام کے نہیں، پڑھے لکھے بھی کسی کا، کوئی بھی ہمارے نزدیک کسی کام کا نہیں. ہم عادی ہو گئے ہیں لوگوں کے عیب دیکھنے کے. ہم بھول گئے ہیں لوگوں کی خوبیوں کو دیکھنا.
ہمیں لوگوں کی خوبیاں دیکھنی چاہیے. عیب دیکھنے کے لیے میری اپنی ذات بہت بڑی میرے سامنے ہے. کسی کی زندگی اتنی میرے سامنے نہیں ہوگی جتنی اپنی میرے سامنے ہے. ہو سکتا ہے میں کسی کے 2 دن میں نے اس کو دیکھا ہو، کسی کو 10 دن دیکھا ہو، کسی کے چند لمحات میں نے دیکھے ہوں. میری اپنی ساری زندگی میرے سامنے ہے. اگر عیب ہی دیکھنے تو میں اپنے آپ کو دیکھوں. میری رات بھی میرے سامنے، میرا دن بھی میرے سامنے، میری سوچ بھی میرے سامنے، میرے عمل بھی میرے سامنے، میری غفلت بھی میرے سامنے، میں نے کتنی راتیں ضائع کی ہیں وہ بھی میرے سامنے، میں نے کتنی دفعہ جھوٹ بولا ہے وہ بھی میرے سامنے، میں نے کتنی دفعہ لوگوں کے ساتھ حسد کا معاملہ کیا وہ بھی میرے سامنے، میں نے کس وقت بے موقع بات کی وہ بھی میرے سامنے. میری اپنی برائیاں بہت ساری میرے سامنے ہیں. میں کیوں دوسروں کے عیب کو دیکھتا رہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لعبد شغلته عیوبہ عن عیوب الناس. کتنی بہترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. بڑا مبارک ہے، بڑا خوش قسمت ہے وہ آدمی، مبارک ہو اس آدمی کو. طوبى لعبد، برکت والا ہے وہ آدمی، مبارک ہو اس آدمی کو جس کے اپنے عیب دوسروں کے عیب کی طرف دیکھنے ہی نہ دیں. اپنے اتنے نظر آئیں، دوسروں کا تو 1 نظر آئے گا، 2 نظر آئیں گے، 10 آ جائیں گے، اس سے زیادہ کہاں نظر آئیں گے؟ اپنے تو سارے میرے سامنے ہیں. اپنے عیب کے اندر بندہ اتنا لگ جائے کہ دوسروں کا کوئی عیب نظر نہ آئے. ایک اللہ والے، ان کے شاگرد، ان کے مرید بہت عرصہ ان کے پاس رہے، ان کو دین سمجھایا، دین سکھایا. کچھ عرصے کے بعد کہا کہ جاؤ اپنے علاقے کے اندر جا کر، وہاں جا کر محنت کرو. یہ جب جانے لگے تو اپنے پیر صاحب کے سامنے گئے کہ حضرت آپ کے ساتھ میں نے ایک وقت گزارا ہے، میری کوئی بری عادت آپ نے دیکھی ہو بتا دیں تاکہ میں اس کی اصلاح کر لوں. آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا ہمیں؟ کوئی بری بات اگر میری دیکھی ہو مجھے اس سے خبردار کر دیں تاکہ میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں. تو اللہ والوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو اپنے ہی عیوب دوسروں کے عیب کو دیکھنے ہی نہیں دیتے. میں نے تو اگر دیکھا ہے تو اپنی عیب دیکھے، ہم نے کبھی کسی کے عیب نہیں دیکھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ حکومت کے اندر خط لکھا مدینہ منورہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جتنے فاسق و فاجر قسم کے لوگ یہاں ہیں ان کے نام لکھ کر ایک لسٹ بنا کر ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم ان کی اصلاح کی کوئی کوشش کریں، ان کو جرم سے باز رکھنے کی کوئی کوشش کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں کسی کو نہیں جانتا. ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ابا جان میں جانتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں میں سب کے نام لکھ کر آپ کو دے دیتا ہوں، آپ بھیج دینا. کہا اچھا چلو لکھ دو. انہوں نے، بیٹے نے چند نام لکھے، جی یہ ہیں. کہا ان میں سب سے اوپر اپنا نام بھی لکھو، اگر تم جانتے ہو تم بھی انہی میں سے ہو، اگر تجھے ان کا پتہ ہے تو تم ان کے ساتھ رہتا ہے، اپنا نام سب سے اوپر لکھو، پھر میں یہ لسٹ بھیجوں گا. تو یہ طریقہ تھا صحابہ کا، یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اصلاح کرنی ہے اپنی، دوسروں کی خوبیاں دیکھنی ہیں، دوسروں کی بھلائیاں دیکھو، دوسروں کے اندر کی اچھی چیزیں دیکھو. ادب دیکھنا اور دوسروں کی خیر خواہی دل میں رکھنا، یہ وہ 2 خوبیاں ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں، یہ 2 اہم قسم کی خوبیاں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک کی طرف سے قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں، عزت کے فیصلے ہوتے ہیں، کامیابیوں کے فیصلے ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں اور یہ اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں.